ابن حسن عسکری علیہ السلام صلواتو کا علیہ وعلی آبائی فی حوض حساؤت وفی کل ساعت من ذات لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلہ وائنن حتاو تسکنہو ورزکاتہ ونوتمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجک آل محمد الحمد صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت ولی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واولاده الطیبین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی داعیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیے بواز بلند جتنا لے کے گھرانا بلند ہے اتنا بلند در درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ تشریف فرمائیں جتنا لے کے گھرانا بلند ہے اتنا بلند در درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد توجہ ہے ذکر پاک بند کر دے بند کر دے بند کر دے ماشاءاللہ میرے سامنے بہت تھوڑے لوگ تشریف فرماؤ لیکن خوبصورت لوگ تشریف فرماؤ واہ 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 پریشان ہونے کی بات ہی نہیں اور نہ آپ نے گھبرانا نہ میں کبھی گھبرایا ہوں ہاں گھبرانا نہیں چاہیے کہ بندے آئیں گے پھر ہم پڑھیں گے کوئی داد دے گا یہ وہ کرے گا نعرے لگائے نہیں بندے آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں 14 تو تشریف فرماؤ تھے نا 14 تشریف فرماؤ تھے بابا جی پریشان ہونے کی بات نہیں مہربانی کر جن کے موبائل سائلنٹ پہ لگانا ہے میرے آگے پیچھے دائیں میں سارے حلالی موالی ماتمی عزدار سید اعظام تشریف فرماؤ مولا آپ کا بعد شاد رکھے زندہ سلامت رکھے بانیان کے خرچ اخراجات لنگر نیاز میرا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے میرا مالک جتنے عزدار بے اولاد ہیں میرا مالک اولاد نارینہ عطا فرمائے اور جتنے عزدار بے قصور قید ہیں میرا مالک قید ریا فرمائے میرا مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اپنے فون و دشمن پہ فتح یا پیدا فرمائے سب سے بڑی دعا ہے میرا مالک جو اس دنیا سے رغبت فرما کے ان کے لوحے کی میرا مالک انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے سب سے بڑی دعا اور آخری دعا ہے ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود پڑھیے بواز بلند توجہ بھائی گفتگو کا آغاز شروع کیا جائے جب میں ادھر آیا نا مجلس پڑھنے کے لیے اندر بیٹھے رہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ بات کریں ادھر کے ماحول کے لیے جیسے ادھر کا ماحول ہے لیکن مزاج تو میرا کچھ اور تھا کہ کسی میں اور ٹاپک پہ کسی اور پر بات کرو لیکن جو میرا اپنا دل ہے کہ ممبر کی پاکیزگی ہے ممبر ہے بابا جی بندہ جو بھی سوچے گھر جو سوچے راستے میں جو سوچے کمرے میں جو سوچے بیٹھک میں جو سوچے لیکن ممبر پہ وہی عطا ہوگی جو 14 کی عطا ہے ٹھیک ہے بابا جی یہ تیرے میرے بابا جی حس کی بات نہیں ہوتی ہماری بات نہیں ہوتی کہ ہماری مرض نہیں اب کیونکہ مجھے مولا نے اپنی ولایت کے لیے جو چنا ہے حق تو ہم نے ادا کرنا ہے نا علی کی ولایت کا اگر آپ کی توجہ ہو تو آج کل بندے ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں نا بابا جی بندے جو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں شیعہ علماء کہتے ہیں جی ذاکر کہتے ہیں علی ولی اللہ نماز میں پڑھو بولو کتنا میں پڑھوں گا بابا جی علی ولی اللہ نماز میں پڑھو کیا یہ علی ولی اللہ کسی نبی نے بھی اپنی نماز میں پڑھا ہے کسی امام نے بھی اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا ہے کسی نبی نے بھی پڑھا ہے ہم جو پڑھیں کسی نبی کی نماز میں علی ولی اللہ کو ہم پڑھتے ہیں تو چاہیے فرما جی کسی امام نے علی ولی اللہ اپنی نماز میں پڑھا ہے کسی نبی نے پڑھا ہے جو ہم پڑھیں اگر آپ ساروں کی توجہ ہو تو پھر میں اللہ کے قرآن معصوم کے فرمان سے محمد مصطفیٰ کی نماز میں علی ولی اللہ ثابت کرو ہاتھوں کو سلام
سلامت والی کے اسم بلند یا علی علیہ السلام. دیکھ رہے ہم تو وہی کہہ رہے جو قرآن ہے حدیث ہے رسول ہے فرمان ہے. جو قرآن کہے گا ہم وہی کہیں گے. جو حدیث ہے رسول ہے فرمان ہے ہم تو وہی کہتے ہیں نا. کیونکہ ہمیں جس نے علم عطا کیا وہ مولوی نہیں وہ مولا ہے. ہمیں جس کی عطا ہے مولوی کی نہیں. ہم مولوی سے نہیں سنتے ہم مولا سے سنتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے گھر میں ہے نا یہ ان کے گھر کا ترانہ ہے. قرآن ہمارے یہاں آپ کے یہاں ہر کسی کے گھر میں پڑھا ہوتا ہے تو کم از کم بندہ قرآن سے تو پوچھے کہ علی قرآن میں کہاں کہاں نہیں لکھا ہوا. ویسے تو پورا قرآن علی ہے. یہ صامت قرآن علی ناطق ہے. یہ قرآن صامت ہے علی ناطق ہے. یہ خاموش علی بولتا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا نا کہ میں ابھی آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ کی نماز میں علی ولی اللہ ثابت کروں گا. سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 110 ہے. جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. آیت نمبر بھی 110 ہے. علی کے نام کے عدد بھی 110 ہے. کیا کہنے ہیں ہاتھ پر سلام جو علی کے عشق میں بلند. سارے مل کے بولو حیدری. آیت نمبر بھی 110 علی کے نام کے عدد بھی 110. پھر اسی آیت کو دیکھو کہ علی کی ولایت واجب ہے کہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ملے گا ثواب. کیوں نہیں ملے گا. لیکن سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا جو اعلان تھا یہ غدیر کے میدان میں کلام کل اللہ کے حکم سے کیا تھا. اب جو نہ پڑے گا باوجی اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کی اپنی مرضی ہے. اس کی اپنی مرضی. اب جب بندے کہتے ہیں جی یہ علی کہاں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں لکھا ہوا. میرا بھائی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے نہ پڑھے. ہم کسی کو کیوں برا بلا گئے بھائی. جس ہر کسی کی اپنی مرضی. جو علی نہیں پڑھتا میرے جو موبائل ہے نا پتہ نہیں تو اس میں کتنی کتابیں علی کی ولایت پر. کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو ہم ممبر پہ کھولتے ہی نہیں. کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جس پر ہم خود پردہ رکھتے ہیں تاکہ یہ افراتفری فساد وغیرہ پیدا نہ ہو جائے. ویسے ہر کسی اپنی مرضی علی پڑھی یا نہ پڑھی اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی جابر تھوڑا ہے. لیکن جو سرکار محمد مصطفیٰ نے حق ادا کیا تو وہ تو حق ہے. ہمارا حق بندہ کو ہم بیان کریں. ٹھیک ہے بابو جی. شریعت کہتی ہے مسئلہ جو شریعت کہتے ہیں شریعت جو بتا نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتے ہیں نا وہ آدم پڑھے یا سرکار آدم کی اولاد پڑھے. سرکاری آدم پڑھے یا سرکاری کوئی بھی پڑھے وہ نماز میں دو کام نہیں کر سکتا. شریعت کیا. ایک تو بندہ نماز میں بے جا حرکت نہیں کر سکتا. دوسرا کیا ہے نماز میں اپنی ذاتی گفتگو شامل نہیں کر سکتا. کرے تو نماز باطل. کرے تو نماز باطل ہے. ہوتی ہے بابو جی. یہ ہمیں پتا ہے. معصوم کے لیے حکم نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بندہ نماز میں اپنی بے جا حرکت شامل نہیں کر سکتا. اپنی ذاتی گفتگو شامل نہیں کر سکتا. پوری کائنات میں بڑے سے بڑا عالم میرے سامنے لا جو کہے کہ یہ بندہ نماز میں آدم کی اولاد کر سکتا ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کوئی بھی آدم ہے چاہے آدم کی اولاد ہے نماز میں یہ دو کام نہیں کر سکتی. اگر کرے تو نماز باطل ہے. بسم اللہ بابا جی تشریف رہو. یہ دو کام نماز میں نہیں کر سکتے. پوری کائنات میں واحد تیرا اور میرا مرشد علی ہے جس نے یہ دونوں کام کیا صرف نماز میں کیے. جس نے یہ دونوں کام کیے جس نے یہ دونوں کام کیے نماز میں کیے. کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو علی نے ایک 19 رمضان تھی مسجد کوفہ تھی علی پر چلی ضرب. علی نے کہا فوزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہ علی کی اپنی ذاتی گفتگو ہے نماز میں. کوئی لکھ دے کے باطل ہو گئی. کوئی کہہ دے کہ باطل ہے. یہ علی کی ذاتی گفتگو ہے.
اور دوسرا جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی تھی. ساحل نے آ کر یہ صدا دی کوئی ہے جو میں مسکین کو خیرات ادا کرے. اس وقت کس نے یہ انگوٹھی ادا کی تھی زکات میں؟ علی ابن ابی طالب نے دی تھی نا. یہ علی ہاتھ کو اٹھایا ساحل کی طرف بڑھایا. یہ بھی بے جا حرکت ہے اپنی. رکوع کی حالت میں کوئی بندہ اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے رکوع کی حالت میں ہم ہاتھ کو اٹھائیں بچے کو آگے سے یوں پیچھے کر دیں تو نماز تو باطل ہے. تیرے اور میرے مرشد علی نے یہ دونوں کام کیے نماز میں کیے. جب سرکار علی ابن ابی طالب کو ضرب لگی علی نے کہا فوزتو برب الکعبہ. جب علی نے ذاتی گفتگو کی تو شہادت کا رتبہ بھی مل گیا. کامیاب بھی علی ہو گئے. جب علی نے اپنا ہاتھ رکوع سے اٹھا کر ساحل کی طرف آیا بے جا حرکت کی تب انما ولیکم اللہ والی آیت بھی نازل ہو گئی. سرکار محمد مصطفیٰ نے سینے سے بھی لگایا اللہ بھی راضی ہو گیا. سرکار علی ابن ابی طالب نے یہ دونوں کام اپنی نماز میں کر کے ثابت کیے. نماز باطل ہو کے نمازی کی میں علی نمازی نہیں میں علی خود نماز ہوں. کیا کہنے کیا بات کیا مہربانی. ہاتھوں کو غدیر کے میدان میں علی ولی اللہ اونچی آواز میں پڑھو. صرف پڑھنا نہیں دکھانا بھی ہے کہ علی کون ہے. علی کون ہے میں جو علی ولی اللہ پہلے میں خود کے طرف اپنی نماز اونچی آواز میں اب پڑھ اب اپنی نماز میں علی ولی اللہ اونچی آواز میں پڑھو. اب سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا من کم تو مولا فاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. قرآن مجید کیا نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا. میرے حبیب آج میں تمہارے دین سے علی کی ولایت کے سبب راضی ہوں اور تمام بابا جی نعمت تم پر میں نے تمام کر دی. دین مکمل ہو گیا. اب بابا جی ایک فیصلہ ہے ایک مسئلہ ہے. مسئلہ میں نے آپ کی نظر کرنی ہے. آپ نے اس مسئلے کا صحیح حال جو نکالنا مجھے یہاں پیش کر دیں. مسئلہ کیا ہے کہ اعلان ولایت علی ابی طالب کی ولایت سے پہلے کیا نماز تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. اذان تھی, روزہ بھی تھا, حج بھی تھے, زکات بھی تھی. یہ سب کچھ تھا لیکن دین مکمل کیوں نہیں تھا؟ کیا کہنے جب بندوں کا سلام بندوں کو سلام. کیا بات نماز بھی تھی بابا جی نماز تھی. یہ نماز کیا دین کا حصہ نہیں ہے؟ روزہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ حج بھی ہے, زکات بھی ہے, تشہد جتنے بھی نیک عمل ہے بابا جی یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ سب دین کا حصہ ہے لیکن پھر بھی دین مکمل نہیں ہوا. یہ سب دین کا حصہ ہے, یہ سب دین کا حصہ ہے لیکن دین مکمل نے کیوں نہیں ہوا؟ دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت والے دن غدیر کے میدان میں. اس کا مطلب نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, حج زکات یہ سب کچھ تھے لیکن نامکمل تھے. مکمل کب ہوئے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا. پھر کم از کم تھوڑا سا سوچنا تو چاہیے نا بابا جی. جس علی کی ولایت کے بغیر پورا کا پورا دین نامکمل ہے پھر اس کے آگے نماز کیا چیز ہے؟ نماز کیا چیز ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا حصہ ہے. خود دین کرے نہ مکمل ہوں. نماز, اذان, روزہ, حج, زکات یہ سارے کیا ہے؟ دین کا حصہ. دین مکمل ہو رہا ہے علی کی ولایت پر. دین مکمل ہو رہا ہے علی کی ولایت پر. اس کے بعد نماز پہلے تھی نامکمل تھی, روزہ پہلے تھا نامکمل تھا, اذان پہلے تھی نامکمل تھی. یہ سب نماز, روزہ, حج, زکات یہ کب مکمل ہوئے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اب ماننا پڑے جس نماز میں علی ہے وہی نماز ہے. کسی کو مسئلہ ہے؟ کسی کو مسئلہ؟ کوئی مسئلہ ہے تو پیش کرو. ہے کوئی مسئلہ؟ آج کل بندے ہم پہ اعتراض کرتے کوئی مسئلہ نہیں, علی نماز میں آئے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بابا جی علی کے بغیر بھی نماز قبول ہو جائے گی, علی کے بغیر بھی حج قبول ہو جائے گا, علی کے بغیر بھی زکات قبول ہو جائے گی. تو صرف نماز پڑھے جا, علی نماز میں آئے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
علی نماز میں آئے نا کوئی فرق نہیں پڑا تو صرف نماز پڑھ نماز جانے جنت جانے علی کے بغیر بھی جنت مل جائے گی علی کے بغیر بھی نماز قبول ہے کہ میرا بھائی جان بے وقوف نہ من نماز بھی اسی بندے کی قبول ہے جس بندے کو علی قبول ہے اور جس بندے کو علی قبول نہیں نماز کا جب مجھے وہ بندہ ہی قبول نہیں ہے یعنی مہربانی ہاں علی ولی اللہ علی ولی نماز بھی اسی بندے کی قبول ہے جس بندے کو علی قبول ہے یہ لفظ نماز ہے یا خدا علی ہے جو لفظ نماز ہے سرکار نے فرمایا نحن صراط المومنین کی نماز میں علی جبر ابی طالب ہوں کیا بات سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں رکوع ہوں یہ نہیں کہا کہ میں تشاہد ہوں میں تسبیح ہوں میں قیام ہوں سرکار نے مکمل کے مکمل نماز ہوں ٹھیک ہے جی بابا جی علی نے کہا میں مکمل نماز ہوں جو کچھ کرے ذرا اونچی آواز میں بولے تاکہ میرے کانوں تک آواز پہنچے تاکہ ہمیں سمجھ آئے ادھر کر لیں کیا مسئلہ ہے بابا جی بیٹھک میں یہ مسئلہ نہیں ہے اگر محمد مصطفیٰ نے ہمیں علی بیٹھک میں دیا تو پھر فیصلہ بیٹھک میں ہوگا یا علی علیہ السلام بتاؤ بابا جی ٹھیک میں علی نمازی نہیں بس کوئی پڑھے یا نہ پڑھے دین میں کوئی جابر نہیں ہے کوئی جابر ہے دین میں کئی سرکار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ چلو ایک میں سرکار محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد علی تو دینا علی نے کبھی تلوار نکالی میری ولایت کا اقرار کر ورنہ قتل کر دوں گا جو پڑھتے نہیں پڑھتے جو نہ پڑھے بابا جی غلط تو نہ کہے نا جو جس کا عقیدہ وہی پر قائم رہے گا ہر کسی کا اپنا نصیب ہے بابا جی جو پڑھتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے میں آپ کو ایک ایسے ایسے بندے ملا دوں جو پتہ نہیں علی کو کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں علی کو کیا کہتے ہیں میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں علی کو کیا جانتا ہوں کیا مانتا ہوں میں کیا مانتا ہوں علی کو میرا اپنا عقیدہ ہے آپ کیا مانتے ہیں آپ کو پتا جناب کیا مانتے ہیں آپ کو پتا بزرگ بیٹھے بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے آپ کیا مانتے ہیں آپ کو پتا میں علی کو کیا مانتا ہوں کسی کو کیا پتا ہے ہر کسی کا اپنا عقیدہ اپنی محبت کے اظہار کی بات ہوتی ہے جو علی کو جو مانتا ہے وہیں پر قائم رہے تاکہ آگے حق کی صاحب تو دینا نا باؤ جی قائم وہیں پر رہے ہاں ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن حدیث رسول فرمان ہے دیکھیں نا آج کل بندے جو کہتے ہیں فلاں 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 میرے سامنے صرف علم والا بیٹھ کے بات کرے علم والا بیٹھ کے وہ بات کرے قرآن سے معصوم کے فرمان سے ثابت کر دے قرآن سے کوئی بڑی کتاب ہے قرآن سے کوئی بڑی کتاب ہے وہ جی ہے سامنے بیٹھے قرآن سے ثابت کر دے ہم مان لیں صاحب برابر میں نے پتا کتنی بار کہ کوئی ہے جو میرے سامنے قرآن لے آئے سامنے کتابوں کا بنڈار ہے کتاب نے کتابیں بھی اپنے گھر قرآن سے ثابت کر دیں صرف کتاب بھی نہیں صرف قرآن والی کتاب اسی بھی ثابت کرنے کی بات ہی ختم کر دیں گے ساتھ کہہ رہے اب کہاں لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ میرے بندہ ساتھ چلے میرے گھر میں بیٹھے اپنی بیٹھک میں پلاؤں گا بابا جی کھانا بھی کھلاؤں گا چائے بھی پلائیں گے اسے عزت بھی کر کے مہمان ہے ہمارا مہمان ہے مہمان کی عزت کر واجب اسے گھر تک پہنچا دیا ہوں گا وہ کہتے کہاں لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ سرکار صادق آل محمد فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا عرش لرزے میں تھا گھرنے والا تھا اللہ نے لکھا علی جو امیر المومنین قائم ہو گیا کیا کہنے ہاتھوں کو سلام آپ کیا کو سلام کیا بات ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات سرکار صادق سمٹ گیا جب اللہ نے عرش کو خلق کیا عرش لرزے میں تھا جو میں ایک بات کہوں گا وہی ملے گا ثواب کیوں نہیں ملے گا لیکن سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا جو اعلان تھا یہ غدیر کے میدان میں کلام کل اللہ کے حکم سے کیا تھا اب جو نہ پڑے گا باؤ جی اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے اس کی اپنی مرضی اب جب بندے کہتے ہیں جی یہ علی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں لکھا ہوا میرا بھائی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں کوئی مسئلہ نہیں جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے نہ پڑھے ہم کسی کو کیوں برا بلا گئے بھائی جس ہر کسی کی اپنی مرضی جو علی اللہ نہیں پڑھتا
میرے جو موبائل ہے نا پتہ نہیں تو اس میں کتنی کتابیں علی کی ولایت پر کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو ہم ممبر پہ کھولتے ہی نہیں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جس پر ہم خود پردہ رکھتے ہیں تاکہ یہ افراتفری فساد وغیرہ پیدا نہ ہو جائے ویسے ہر کسی اپنی مرضی علی جملہ پڑھی ہے نا پر اس کی اپنی مرضی ہے کوئی جابر تھوڑا ہے لیکن جو سرکار محمد مصطفیٰ نے حق ادا کیا تو وہ تو حق ہے ہمارا حق بندہ کو ہم بیان کریں ٹھیک ہے بابو جی شریعت کہتی ہے مسئلہ جو شریعت کہتے ہیں شریعت جو پتا نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتے ہیں نا وہ آدم پڑھے یا سرکار آدم کی اولاد پڑھے سرکاری آدم پڑھے یا سرکاری کوئی بھی پڑھے وہ نماز میں دو کام نہیں کر سکتا شریعت کیا ایک تو بندہ نماز میں بے جا حرکت نہیں کر سکتا دوسرا کیا ہے نماز میں اپنی ذاتی گفتگو شامل نہیں کر سکتا کرے تو نماز باطل ہے ہوتی ہے بابو جی یہ ہمیں پتا ہے معصوم کے لیے حکم نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو بندہ نماز میں اپنی بے جا حرکت شامل نہیں کر سکتا اپنی ذاتی گفتگو شامل نہیں کر سکتا پوری کائنات میں بڑے سے بڑا عالم میرے سامنے لا جو کہے کہ یہ بندہ نماز میں آدم کی اولاد کر سکتا ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی سبحان اللہ کوئی بھی آدم ہے چاہے آدم کی اولاد ہے نماز میں یہ دو کام نہیں کر سکتی اگر کرے تو نماز باطل ہے بسم اللہ بابا جی تشریف فرمائیں یہ دو کام نماز میں نہیں کر سکتے پوری کائنات میں واحد تیرا اور میرا مرشد علی ہے جس نے یہ دونوں کام کیا صرف نماز میں کیے جس نے یہ دونوں کام کیے یا علی جس نے یہ دونوں کام کیے نماز میں کیے کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو علی نے ایک 19 رمضان تھی مسجد کوفہ تھی علی پر چلی ضرب علی نے کہا فوزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا یہ علی کی اپنی ذاتی گفتگو ہے نماز میں کوئی لکھ دے کے باطل ہو گئی کوئی کہہ دے کہ باطل ہے یہ علی کی ذاتی گفتگو ہے اور دوسرا جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون والی آیت نازل ہوئی تھی ساحل نے آ کر یہ صدا دی کوئی ہے جو میں مسکین کو خیرات ادا کرے اس وقت کس نے یہ انگوٹھی ادا کی تھی زکات میں علی ابن ابی طالب نے دی تھی نا یہ علی ہاتھ کو اٹھایا سائل کی طرف بڑھایا یہ بھی بے جا حرکت ہے اپنی رکوع کی حالت میں کوئی بندہ اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے رکوع کی حالت میں ہم ہاتھ کو اٹھائیں بچے کو آگے سے یوں پیچھے کر دیں تو نماز تو باطل ہے تیرے اور میرے مرشد علی نے یہ دونوں کام کیے نماز میں کیے جب سرکار علی جی ابی طالب کو ضرب لگی علی نے کہا فوزتو برب الکعبہ جب علی نے ذاتی گفتگو کی تو شہادت کا رتبہ بھی مل گیا کامیاب بھی علی ہو گئے جب علی نے اپنا ہاتھ رکوع سے اٹھا کر سائل کی طرف آیا بے جا حرکت کی تب انما ولیکم اللہ والی آیت بھی نازل ہو گئی سرکار محمد مصطفیٰ نے سینے سے بھی لگایا اللہ بھی راضی ہو گیا سرکار علی جی ابن ابی طالب نے یہ دونوں کام اپنی نماز میں کر دیا ثابت کیے نماز باطل ہو کے نمازی کی میں علی نمازی نہیں میں علی خود نماز ہوں کیا کہنے کیا بات کیا مہربانی ہاتھوں کو کروں گا وہی گھر پہ یہاں سے جہاں بھی کہے وہی ثابت کروں گا سرکار جب اللہ نے عرش کو خلق کیا عرش لرزے میں تھا گھرنے والا تھا اللہ لکھا علی جو امیر المومنین قائم ہو گیا جب اللہ نے زمین کو خلق کیا زمین بھی ہل رہی تھی بے چین تھی لرزے میں تھی اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا زمین کے آخری کونوں پر لے جا کے لکھتا ہے علی جو امیر المومنین زمین قائم ہو گئی مہربانی جب اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا پہاڑوں کی آخری چوٹیوں پر لکھا علی جو امیر المومنین جب اللہ نے ہواؤں کو خلق کیا ہوا کی لہروں پر لکھا علی جو امیر المومنین جب اللہ نے ستاروں کو خلق کیا ان کی پیشانیوں پر لکھا علی جو امیر المومنین جب اللہ نے پانی کو بنایا پانی کی لہروں پر لکھا علی جو امیر المومنین جب اللہ نے سورج کو خلق کیا سورج کی پیشانی پر لکھا علی جو امیر المومنین جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کرسی کے چاروں پایوں پر لکھا علی جو امیر المومنین
جب اللہ نے فرشتہ جبرائیل کو خلق کیا، فرشتہ جبرائیل کے پروں پر لکھا علی امیر المومنین. یہی تو وجہ جو سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے جب میں معراج پر بابا جی کہہ رہا ہوں معراج پر مجھے جنت کی سیر کرے گی، جنت کے مالک جنت کی سیر، میں نے جنت جب پہلا دروازہ دیکھا، پہلا دروازہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول علی امیر المومنین. کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا تھا علی امیر المومنین، تیسرے پر لکھا تھا علی امیر المومنین. بابا جی کتاب ہے سلیم بن کے حلالی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، وہ پہلے میں پڑھتا تھا لیکن میں نے خصوصاً میں کیونکہ موضوع ہے اس پہ بہت اچھی اچھی بات لکھی، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا اپنے موبائل سے وقت ہے. اس میں جملہ پڑھا ہے نا، وہ تقریباً جو اس کی جو صفحات ہے نا تقریباً 200 سے 300 سے 76 کے 75 قریب ہے. آخری وقت جب آپ پڑھیں گے نا ٹاپک کے بعد وہاں لکھا ہوگا فرشتوں نے علی کی اطاعت کی، لکھا ہوا ہے نا بابا جی وہ پڑھنا. بابا جی میں نے پڑھا بابا جی پتہ مجھے اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا، اتنا من لگا مولا کاش تم مجھے پار عطا کرتا، میں پرواز کر کے بتاتا کہ علی کی ولایت کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے جو عرش پر فرشتے ہیں نا، جتنا میں نے پڑھا وہی سب اللہ کے عرش پر جو فرشتے ہیں، فرشتے 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو نہ رکوع میں ہیں، نہ قیام میں ہے، نہ تسبیح میں ہے، نہ تشہد میں ہے. 70,000 فرشتے 24 گھنٹے علی کی اطاعت میں رہتے ہیں. کیا بات ہے کیا کہنے مہربانی. 70,000 فرشتے، کتاب ہے ثبوت ہے میرے پاس، 70 اپنی طرف سے 70,000 فرشتے نہ قیام کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ تسبیح، صرف علی کی اطاعت کرتے ہیں. صرف علی کی اطاعت 3 کام کرتے ہیں، علی کی اطاعت کرتے ہیں، علی کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتے ہیں، یا علی کے شیعوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ہے علی. بس بابا جی جتنا ٹائم تھا سمٹ گیا بابا جی، درود پڑھی ہے بابا بلند. اللہم صلی علی محمد.